جی ران صاحب، یہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں، اس میں بڑے بڑے نام، خرم دستگیر، خواجہ سعد رفیق، آپ کا نام، یہ سارے نام جو ہے بالکل مطلب چوتھے 5ویں نمبر 10ویں نمبر پہ چلے گئے، اور نئی لاٹ جو ہے اس کو سامنے لایا جا رہا ہے. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ آپ لوگ کوئی نئی آگے نیا بلڈ لانا چاہ رہے ہیں نون لیگ والے، یا واٹ؟ نہیں، نیا پرانا بلڈ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ سارا ایکسپیرئنس اور جو نیا جوش جذبہ ہوتا ہے دونوں مل کے ہی چلتے ہیں، کوئی ایک تو نہیں چل سکتا. یہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز کی آپ نے بات کی، اس کا تھوڑا میں نے بھی سنا ہے، تو میں ایگزیکٹلی خیر اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ تو نہیں سکا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی بنائی تھی وین میاں شہباز شریف چیف منسٹر. ہوتا یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں تمام جو آپ کے ایم این اے، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز، یعنی جو الیکشن نہیں جیت سکے وہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر مبنی ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ مہینے میں 1-2 مرتبہ ان کو بلائیں، چائے کا کپ پلائیں، عزت دیں، اور ان سے پوچھ لیں کوئی انتظامی طور پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حساب سے کوئی اگر تجاویز ہیں تو وہ تجاویز لے کے تو اس کے مطابق جو ہے وہ گورنمنٹ کو آپ جو ہے وہ تجاویز بھیجیں، یا جو بھی گورنمنٹ کا پروگرام ہے اس میں جو ہے وہ لوگوں کی انپٹ آ جائے. اب ان کمیٹیز میں جو سینئر لوگ ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے نام لیا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کا، تو وہ فیڈرل منسٹر ہے، اس نے اس کمیٹی میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو fair اگر ان کا نام نہیں ہے تو میرا تو خیال ہے کہ اگر ان کا نام دیا جاتا تو شاید وہ اس کا برا محسوس کرتے، نہیں دیا گیا تو ٹھیک ہی ہے، لیکن اگر وہ وہاں پہ بیٹھنا چاہیں گے تو ان کو کون روکے گا؟ اسی طرح سے دوسرے صوبوں میں تو یہ کوئی مجھے تو یعنی پریما فشائی کو مسئلہ نہیں لگتا، لیکن اگر یہ ہوا تو ایز پنجاب پریزیڈنٹ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے، اور اگر اس میں کوئی کریکشن کی ضرورت ہے تو وہ کروائیں گے انشاءاللہ. آپ کے خیال میں 2 آپ کو گورنرشپس ملنی ہے، ایسے ہی ہے؟ 2 میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گی، 2 ہمارے پاس. جی ہاں، 2 جو گورنرز ہیں اس میں کوئی چینجز یا نئے نام یا کیا؟ پنجاب میں سپوزڈلی کوئی نیا نام لانا چاہیں نہیں، گے؟ وہ تو پیپلز پارٹی لائی. پیپلز پارٹی لائے گی. اچھا، کے پی کے بھی میرا خیال ہے پیپلز پیپلز پارٹی کے لائے پاس گی، ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سندھ ایم کیو ایم لائے گی یا آپ؟ سندھ ہمارے پاس ہے، اور ہمارے جو کولیشن پارٹنر ہیں ایم کیو ایم، وہ ان کا گورنر ہے، ان کا مطالبہ بھی ہے، وہ کافی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا بندہ رہنے دیں. اچھا، تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی نیا بندہ بھی آ سکتا ہے. بلوچستان میں میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی نیا بندہ لایا جا سکتا ہے. کوئی آئیڈیا، کوئی مائنڈ میں نام کوئی ایسا نہیں، جو؟ میرا خیال ابھی کوئی ہے نہیں، ابھی کوئی نام ڈسکس نہیں ہوئے. اچھا، ابھی تک نہیں ہے ایسا. ڈو یو سی مریم بی بی ڈیلیورنگ ان فل اسٹرینتھ؟ پنجابی تو بڑی ٹھیٹھ، بڑی اچھی بولی ہے. نہیں، وہ برحال ان میں پیشن بھی ہے، ایک ارج بھی ہے، محنت بھی کر رہی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ ڈیلیور کریں گی. تو باقی ویسے میں ان کی ایز اپوزیشن لیڈر صلاحیتوں کا زیادہ قائل ہوں. اچھا، وہ ان میں دم خم زیادہ ہے. اچھا، ہاں، اچھا. باقی ایز حکمران جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ کوالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ وہ پرفارم کریں گی. باقی مسائل آپ کے سامنے ہی ہیں کہ مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان میں پرفارمنس کا میں اچیومنٹ لیول کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کوشش کس نے کتنی کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایفرٹس ان کی میکسیمم ہوں گی. ڈار صاحب ٹھیک جا رہے ہیں؟ کوئی ناراض شاستہ نہیں؟ نہیں. اچھا. ڈاکٹر صاحب اپنا ایز فائنانس منسٹر ان کی ایک ریپیوٹ تھی، تو بہرحال وہاں پہ ان کو پرائم منسٹر نے ان کو خارجہ محاذ پہ بھیجا، تو وہاں پہ وہ بڑی ہمت سے کام کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بڑے 1-2 اچھے اسٹیپس لیے، کامیابیاں حاصل کی ہیں. مثلاً یہ سعودی عرب کے معاملات میں وزیر خارجہ کا ایک بڑا اہم رول ہے، تو اس میں بھی انہوں نے کیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی وہ انگیج کر رہے ہیں.
تو بہرحال وہ اس فیصلے کے اوپر سیٹسفائیڈ ہیں اور کام کر رہے ہیں. کوئی رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انٹیریئر منسٹر رہے, تگڑے انٹیریئر منسٹر رہے, اپوزیشن سے بہت محبت کرنے والے انٹیریئر منسٹر رہے, ٹھیک ہے, نہیں بالکل. اب آپ اس کو مذاق میں نہ لیں, میں بالکل اپوزیشن سے محبت کرنے والا بندہ نگیا نہیں. نہیں وہ پھر جو کر رہے تھے نا, اب وہ جو ڈی چوک میں آگے بیٹھنا چاہتے تھے وہ ان کے تو مقاصد اور تھے نا, ان کے ساتھ محبت تو نہیں ہو سکتی, ورنہ ادروائز جو ہے وہ میں نے ہر معاملے میں کوشش کی ہے کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. اچھا اب آپ انٹیریئر منسٹر کے رن میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, سو کیا مطلب کہ اب آپ الیکشن بھی نہیں لڑے, مطلب الیکشن میں آپ نے کامیابی حاصل نہیں کی, اس کے بعد بائی الیکشن اس میں بھی آپ حصہ نہیں لینا چاہتے, فوکس کرنا چاہتے ہیں اپنے حلقے پہ, یا کسی جگہ پہ کوئی سینٹ کے الیکشن بھی ہو گئے؟ اس میں کوئی نہیں, پارٹی جہاں پہ چاہے گی وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن وہیں پہ فوکس کریں گے. لیکن الیکشن جو آپ دیکھیں, مجھے 25-30 سال ہو گئے ہیں, جن حلقوں میں لوگ ایک سے زیادہ سیٹوں سے الیکشن لڑتے ہیں نا, وہاں پہ 10 بندوں کے ساتھ وعدے کیے ہوتے ہیں کہ جناب ہمت کرو تینوں ہی ٹکٹ دیں گے. تو اس کے بعد اگر کوئی آپ بندہ باہر سے چلا جائے تو وہ 10-15 بندے جو ہیں وہ تو اس کے خطے پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے میں کوئی اس قسم کی صورتحال کو میں فیس نہیں کرنا چاہتا تھا. ہاں اگر کوئی ایسا حلقہ ہوتا کہ جہاں پہ جینون ضرورت ہوتی اور وہاں پہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہ ہوتا جس کے ساتھ وعدہ بعید ہوتا, جس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی, تو یہ صورت ہو سکتی تھی. لیکن ایسی صورت میں کہ وہاں پہ 20 لوگ جو ہیں وہ جلوس نکالتے پھریں, احتجاج کرتے پھریں کہ جی سارے نال وعدہ کیتا سی ہن رانا صاحب آ گئے نے, تو یہ میں نہیں چاہتا تھا. سینٹ کے الیکشنز, سینٹ میں دیکھیں, سینٹ میں لوگ بڑے انتظار میں بیٹھے تھے, لوگ 6 سال سے انتظار کر رہے تھے, لوگ 3 سال سے جو ہے وہ پورا تھڑا مار کے بیٹھے تھے کہ جناب سانو سینٹ کی جگہ دیو. پھر اس کے بعد الیکشن میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ جناب آپ الیکشن نہ لڑیں, آپ کو سینٹ میں اکاموڈیٹ کریں گے. میں ان وعدوں میں خود شامل تھا. اچھا, تو یہ کتنا اپنا جو ہے وہ انفیئر ہوتا کہ اب میں ہی وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا کہ جناب تسی مبارک ہو, اب میں کیونکہ الیکشن نہیں جیتا تو میں آ گیا ہوں. ہاں وہاں پہ بھی اگر کوئی سرپلس سیٹ ہوتی تو پھر ٹھیک تھا. اچھا, لیکن ایسی صورت نہیں تھی. کوئی ناراضگی تو نہیں ہے پارٹی دن؟ نہ بالکل نہیں. کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہے کبھی کبھار آپ کے اپنے لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں اگر آپ کوئی کویشچن کریں گے کسی معاملے پہ تو میں کوئی منافق آدمی تو ہوں نہیں, میرے دل میں جو ہے وہ میں نے بات کرنی ہے, تو اس بات سے لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ شاید ناراضگی ہو گئی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پارٹی سے ناراض ہو کے ہم نے کہاں جانا ہے, اور پارٹی لیڈر سے بالکل اس کے فیصلے سے بھی ہم انحراف نہیں کر سکتے, اور پارٹی سے بھی جو ہے وہ ہمارا راستہ علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. 32 سال ہو گئے ہیں, 32 سال. ایک آدمی کی جو فنکشنل لائف ہے نا وہ یہی 30-35 سال ہی ہوتی ہے, تو 32 سال ہو گئے ہیں. تو اب ہم یہ تو بات ہی, ہاں اگر پارٹی کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف ہے تو بالکل وہ کریں گے, وہ کہیں گے جی جناب یہ صحیح نہیں ہے, اس کو یہ کریں, وہ کریں, اس طرح سے کریں. لیکن اس کے بعد جب فیصلہ پارٹی لیڈر کر دے گا یا پارٹی کر دے گی اس کو مانیں گے. کتنے آبویس ہو گیا یہ گروپس, مطلب شہباز شریف صاحب کا گروپ اور نواز شریف صاحب کا گروپ؟ دیر از نو گروپ. یو شور؟ میاں شہباز شریف, جس طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پارٹی لیڈر کا جو فیصلہ ہے وہ آخری ہے, وہ مانیں گے, میاں شہباز شریف اس سے 2 قدم آگے. میں نے ہمیشہ اسے اس معاملے میں اسی طرح سے پایا ہے. جب پارٹی لیڈر نے میاں نواز شریف کو فیصلہ کر دیا ہے نا, پہلے اس کا جو مرضی خیال رہا ہو لیکن اسے اس فیصلے کو مانا ہے.